اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 91 تا 94 میں یہود کا مشرکین کو ورگلانے کے لیے ان سے یہ کہنا کہ اللہ نے کبھی کسی انسان پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے جواب کہ اگر کبھی کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تو جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ کافروں کے اس دعوے کی تردید کہ وہ بھی اسی طرح کا کلام بنا سکتے ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کبھی کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ دراصل ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر پہچانی ہی نہیں جس کا وہ حقدار تھا۔ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق کر ڈالا ہے۔ ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور بہت سے اوراق کو چھپا جاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ اور اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جو نہ تو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کتاب کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی فضول بحث میں ہی پڑے کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اور یہ قرآن بھی ایسی ہی ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی بابرکت ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ بھیجی گئی ہو۔ اور اسی طرح وہ شخص جو یہ کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے میں بھی اس جیسا کلام بنا سکتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں
جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور موت کے فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر ان سے کہتے ہوں گے کہ ہاں اپنی جان نکالو۔ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ آج تمہیں ان جھوٹی باتوں کے سبب جو تم اللہ پر گھڑا کرتے تھے اور اس سرکشی کی پاداش میں جو تم اللہ کی آیات کے بارے میں کیا کرتے تھے سخت ذلت آمیز سزا دی جائے گی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اور اللہ فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو دنیا میں عطا کیا تھا وہ سب اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ۔ اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ ہمارے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ تمہارے آپس کے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے وہ سب تم سے گم ہو گئے۔